السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے علماء کرام، دین اور دعوت اور اپنی اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج جس عنوان پر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں، بالکل ایک سال قبل یہی 29 اکتوبر 9 اکتوبر 2022 میں اسی جگہ پر میں اسی عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں. مجھ سے یہ کہا گیا کہ اس وقت یہ عنوان ادھورا تھا، آج ایک سال بعد آپ اس عنوان کو پورا کر دیجیے. مجھے تو یہ ایک سال ایسا لگ رہا ہے گویا کہ ایک ہفتہ ہے. مجھے جب سنڈور کے لوگوں نے دعوت دی اور میں اور شیخ عبدالحسیب مدنی آئے تھے حفظہ اللہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گزشتہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے. وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے مہینہ کیسا گزر رہا ہے اور سال کیسے گزر رہا ہے. میرا موضوع ہے، بلکہ مرکزی موضوع آج کا ہے اصلاح معاشرہ، اور اس میں میرا موضوع ہے اصلاح معاشرے میں نوجوانوں کا کردار. اور یہ نہ سمجھیں کہ نوجوانوں کے لیے ہے، بزرگوں سے بھی میری گزارش ہے آپ بھی اسے غور سے سنیں انشاءاللہ، اس لیے کہ جنت میں سب کو جوان بن کر ہی جانا ہے انشاءاللہ. جانا نہیں ہے، جانا ہے نہیں جانا ہے. جی ہاں، آپ کو ادھر ادھر ہونے نہیں دوں گا میں انشاءاللہ. اس خواب غفلت میں نہ رہو، آپ کسی اور دنیا میں رہیں گے، میں آپ کو کسی اور دنیا میں نہیں. ہم لوگ اتنی دور سے آتے ہیں، محنت کر کے آتے ہیں. ابھی ایک داعی آپ نے سنا بے ہوش بھی ہو گئے بس میں جاتے جاتے. میں نے ایک داعی کو دیکھا ٹرین میں، ایک مدرسے کے چندے کے لیے آئے تھے، ٹرین سے نیچے گر کر اور اسٹیشن میں بیٹھی ہوئی تصویر ہمارے سامنے آئی، خون میں لت پت، پیر میں خون، ہاتھ میں خون. ایک مدرسے کے لیے آئے ہوئے ایک شخص ہیں اور گھر پہنچنے سے پہلے جان چلی جاتی ہے. آج بھی الحمدللہ اللہ کے دین کے داعی موجود ہیں، صحیح معنی میں دعوت دینے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ذرا دل سے دعا دو. ہاں، تمہارے اوپر وہ ٹارگٹ نہیں ہے جو داعیوں کے اوپر ہے، تمہارے اوپر وہ ٹارگٹ نہیں ہے جو داعیوں پر ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے دعات، ہمارے خطبہ، ہم تو علماء نہیں ہیں، میں تو اپنے آپ کو مانتا بھی نہیں عالم، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. معزز سامعین، نوجوانوں کا کردار کیا ہے، یہ مجھے عنوان دیا گیا ہے. نوجوانوں کے تعلق سے جب بھی بات آتی ہے، سب سے پہلی چیز جو اہل علم نے لکھا، اہل علم نے کہا، وہ یہ بات ہے، کسی بھی قوم کی پہچان اس قوم کا نوجوان ہے، کسی بھی قوم کی طاقت اس قوم کا نوجوان ہے، کسی بھی قوم کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب قوم کا نوجوان آگے بڑھے. یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر قوم کے نوجوان تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دنیا یہ کہتی ہے یہ ساری قوم پڑھی لکھی ہے. اگر کسی قوم کا نوجوان اچھے اخلاق والا ہے، دنیا یہ کہتی ہے بھئی یہ قوم، ساری قوم اچھی اخلاق والی ہے. اس لیے اے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، تم لوگ ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہو. سمجھتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، میں نے جو لفظ کہا اس کا کیا معنی ہے؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. ریڑھ کی ہڈی، بیک بون، ذرا بھی خراب ہو جائے تو ختم ہے آدمی. آپ بیک بون ہو اس قوم کے، آپ مستقبل ہو اس قوم کا، آپ فیوچر ہو اس قوم کا. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے
جوانی کو اللہ نے کیا کہا معلوم؟ اللہ نے جوانی کو کیا لفظ استعمال کیا معلوم؟ جی بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ اللہ نے جوانی کو کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ جی بولیں. یہ جمعہ کا خطبہ ہے؟ ارے بھائی جمعہ کا خطبہ ہے یہ؟ ارے وہ تو بولو. یہ جمعہ کا خطبہ ہے، ایک درس ہے جو مسجد کے صحن میں ہو رہا ہے. اس میں 2 وے رکھیں گے، نہیں 1 وے نہیں. کسی صاحب نے کہا چتردرگا سے آنے میں کسی زمانے میں بڑا ٹائم لگ جاتا تھا، آج راستے اچھے ہو گئے ہیں 2 وے. جی ہاں، اللہ نے قرآن مجید میں جوانی کے لیے جو لفظ رب نے استعمال کیا ہے، سنو اللہ کا کلام کیا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سبحان اللہ. پارہ نمبر 21 سورہ روم کی آیت کریمہ ہے. آج کے بعد اللہ نے جوانوں کو کیا کہا؟ اللہ نے میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے کیا جملہ میرے رب نے استعمال کیا؟ اسے غور سے سنو. درد سب کو ہے، سب کو درد ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مر رہے ہیں، جو اب تک جن کی تعداد 1000 میں بتائی جاتی ہے، وہ 3000 مائیں جو مری ہیں اب تک، سب کو درد ہے میرے بھائیوں. وہ جو زمین بوس ہو رہی ہیں عمارتیں، شاید کوئی مسلمان، کوئی انسان ایسا ہوگا جس کا سینہ دھڑکتا نہ ہوگا، اس کی آنکھوں سے کبھی آنسو آتے نہ ہوں گے، مگر آج کا یہ درس تمہارے لیے یہ کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں. کیا سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ اے سنڈور کی مسجد بلال کے صحن میں بیٹھ کر سننے والے میرے نوجوان ساتھیوں، میں کر کیا سکتا ہوں؟ آج میرا کردار کیا ہے؟ آج کا یہ درس تمہیں وہی پیغام دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ نے قرآن میں جو کہا، پہلے اس میں اردو اس کا معنی کرتا ہوں. اللہ الذی، وہی اللہ ہے، الذی خلقکم من ضعف، جس نے تم کو کمزور پیدا کیا. پیدا ہوئے تھے بڑے کمزور تھے. خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی. کیا عطا فرمایا؟ چھوڑوں گا نہیں، بولو. اللہ نے جوانی کو یہ لفظ اللہ نے کہا ہے. طاقت اگر اللہ کسی کو کہتا ہے، اگر اللہ کسی عمر کے مرحلے کو، ہمارا رب اگر طاقت سے تعبیر کرتا ہے، وہ عمر کا مرحلہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا. اور اس کے بعد یہ جوانی بھی باقی نہیں رہے گی. اس طاقت کے مرحلے کے بعد پھر کمزوری آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا. دنیا میں کوئی نوجوان ایسا نہیں گزرا ہے جو ہمیشہ جوان رہا ہو. ایک نہ ایک دن بڑھاپا آنا ہی ہے. اور یخلق ما یشاء، کیا جملہ ہے اللہ عز و جل کا. وہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے. اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ایک سوال کروں، جواب دیں گے؟ جواب دیں گے؟ جی ہاں. اللہ اگر چاہے تو اللہ ظالموں کو ختم کر کر مظلوموں کو اللہ تعالیٰ انصاف دے سکتا نہیں دے سکتا؟ ابھی کیا یہ چیز اس کی قدرت سے باہر ہے؟ مجھے جواب چاہیے ورنہ سیدھے جا کے بیٹھ جاؤں گا میں. اللہ اگر چاہے یہ معصوم ننھے دودھ پیتے بچے کو بھی، باپ کو بھی ایک ہی قبر میں ڈالا جا رہا ہے. جی یہ ماحول، آنکھوں کو رلا دینے والا یہ ماحول، رب اگر چاہے وہ قدیر ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. کیا مجھے بتاؤ اگر چاہے تو یہ ختم ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، مجھے جواب آیا نہیں ٹھیک سے. اللہ چاہے تو کن فیکن میں ہو جائے گا. مچھروں سے بڑوں کو ختم کیا ہے، ہوا سے بڑی قوموں کو ختم کیا ہے، آواز سے بڑے ترم خانوں کو اللہ نے ختم کیا ہے. اللہ کو فوج بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ہوا میں ان کو ہوا بنا دے گا. ہوا میں اللہ ان کو ہوا بنا دے گا. رب نے بنا دیا ہے. ابھی سنو جواب، یہ تمہارا اور میرا امتحان ہے، اس لیے اللہ ایسا نہیں کر رہا ہے. نہیں سمجھی بات؟ سمجھ میں نہیں ہے؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تمہارا اور ساری دنیا، ساری ملت اسلامیہ کا امتحان ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری زندگی کیسے اس وقت میں؟ تمہارا کردار کیا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے میں بیچ میں ہی دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل ہر مظلوم کی مدد فرمائے بلا اختلاف، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. بلا یہ فرق ہمارے میں ہے
جی ہاں، بلا اختلاف وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مظلوم کی مدد فرمائے. یہ اللہ کا جملہ ہے جو اللہ عز و جل نے جوانوں کے لیے استعمال کیا. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری ایک گزارش ہے آپ سے، مانیں گے؟ مانیں گے؟ ارے مانیں گے نہیں مانیں گے؟ آدھا گھنٹہ میں بولوں گا انشاءاللہ. گھڑی دیکھو، گھڑی دیکھتے رہو. آدھا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ. ذرا یہ بیس کیا مارنا کم کرو، ایک جگہ بیٹھ جاؤ. انشاءاللہ انشاءاللہ اتنا تو کرو، اتنا تو کرو، بیٹھ جاؤ تاکہ باتیں صحیح سے بتانے میں ہمیں ہمت ملے. ادھر سے ایک اٹھ رہا ہے، ادھر سے کوئی اٹھ رہا ہے، ہمیں بھی ضرورتیں ہیں، پسینہ ہمیں بھی آ رہا ہے. جی ہاں، ذرا صبر سے تحمل کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ایک ایک بات غور سے سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی حدیث ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے اور مشہور حدیث ہے. بچپن سے میں نے، جب 3 سال کا تھا تب سے میں حدیث سن رہا ہوں. آپ بھی بچپن سے یہ حدیث سن رہے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن 5. ابن آدم کے بیٹے کا قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات کیے جائیں گے. آپ میں کا ہر آدمی جانتا ہے. پہلا سوال جو میرے نبی نے کہا صلی اللہ، جی ہاں، کیا ہے پہلا سوال؟ من ربک. ماشاء اللہ آپ نے کہا. کم سے کم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل میرا اور تمہارا یہ سوال قبر میں آسان کر دے. تیرا رب کون ہے، یہ قبر کا سوال ہے. اللہ ہمارے اور تمہارے یہ سوال آسان فرما دے. کبھی کسی وقت کی کوئی دعا قبول ہو جائے اور مسئلہ قبر حل ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ 5 سوالات میں نے بچپن سے سنے، آپ نے سنے ہیں. پہلا سوال عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيما علم. سبحان اللہ. پوری حدیث میں نے پڑھ دی ہے. رواہ الامام ترمذی والحدیث صحیح. امام ترمذی نے روایت کیا، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا. 5 سوالات. پہلا سوال، عمر بتایا کہاں؟ کیا سوال ہے؟ اے نوجوانوں، تمہیں کون سی منجے پوچھنے والے ہیں؟ کیسا بولتا ہے انہیں؟ تمہیں کون مجھے؟ آج کل حالت تو یہ ہے باپ بھی بیٹے کو بولتے ہوئے ڈر ڈر کر بولتا ہے. جی ہاں بیٹا، یہ موبائل میں ایسا بیٹھنا کو، یہ غلط چیزیں ٹی وی میں دیکھنا کو. جی ہاں، تمہیں کون ہے مجھے بولنے والے؟ جی ہاں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں اے نوجوان ساتھیوں، ایک دن آئے گا اللہ کے دربار میں تم کھڑو گے، یہ لمحے، یہ سیکنڈز، یہ وقت تم نے کیسے گزارا؟ سبحان اللہ، اللہ کی قسم تمہیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. تیار رہو. 6 گھنٹے کی میچ ہے نا، ہٹتے نہیں، پیشاب آیا تو بھی جاتے نہیں. کیا کہتے ہو؟ لاسٹ اوور ہے، میچ کا سچویشن بڑا خطرناک ہو چکا ہے، اٹھ کر گئے تو یہ کلائمیکس خراب ہو جائے گا. یہ وہ قوم ہے جو لاشوں پر بھی اگر بٹھا دیا جائے تو میچ دیکھے گی. مسلمانوں کی لاشوں پر بھی اگر انہیں بٹھا دیا جائے، لاش پر بیٹھ کر بھی یہ قوم میچ دیکھے گی. یہ میچ آج ایک میچ نہیں ہے، یہ ایک جنون ہے، یہ ایک نشہ ہے میرے بھائی. جی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا سوال عقل مند میرے بھائیوں، عمر کہاں گزاری اللہ پوچھے گا. 1 سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، شیخ کی ہی صدارت. پھر اللہ کا ایک دوسرا سوال دیکھو، وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى. اللہ اکبر. جوانی کہاں گزاری تو نے؟ آپ سب سے میرا ایک سوال ہے، جوانی عمر میں ہے باہر ہے؟ بولو گے تو آگے بڑھوں گا ورنہ بیٹھ جاؤں گا سیدھا. عمر کے اندر جوانی ہے، عمر کے باہر ہے. اگر ہمارا رب، اے مسلمانوں، اگر ہمارا رب جوانی کا سوال الگ سے کر رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے ہمارے رب کے پاس ساری عمر میں جوانی کی عمر کی اہمیت ہی الگ ہے. ایک چھوٹا سا لطیفہ بول کر آگے جاتا ہوں، اس لیے کہ ہماری قوم کو لطیفے بڑے پسند ہیں. جی ہاں، سننے کو گھس کو دیکھو، آدمی میں بس کو دیکھو. پورے تھالیا مرتی، پورا میری تقریر چھوڑ کو اتنا سے لگ جاتی ہیں. سامنے سے بھائی جان، پیچھے سے بو جان، یہی لے کر جائیں گے. جی ہماری قوم کو یہ بڑی پسند ہیں یہ چیزیں. سنو، ایک برہمن ہمارے ساتھی اپنے بچے کے ساتھ لکھنؤ میں جا رہے تھے، لکھنؤ شہر کے اندر. بچے نے دیکھا بہت سارے لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں.
بچے نے باپ سے پوچھا مجھے بھی پتنگ اڑانا ہے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا نا تو اب نہ سمجھ ہو. باپ نے بچے سے کہا یہ مسلمانوں کا کام ہے, ہمارا نہیں سمجھ میں آیا رہے گا تم نا. شاید سمجھ میں آیا نہیں آیا بھائی. ارے سمجھ میں آیا نہیں آیا تو ہاتھ اٹھاؤ بلا جھجک اٹھاؤ. سبحان اللہ. ایک بڑی جماعت کو سمجھ میں آ گیا ہے. 1-2 آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ شرم سے بھی نہیں اٹھا رہے ہو. جی یہ جو ٹائم ویسٹ کرنا ہے نا پتنگ میں, یہ جو وقت ضائع کرنا ہے نا پتنگ اڑا کر کے, یہ ہمارا کام نہیں, بچپن سے سکھا رہا ہے وہ. یہ ٹائم کیا کئی کچھ یہ کام کر رہے ہیں, ٹائم پاس کیا لفظ ہے ہمارے پاس. یہ ٹائم پاس ہمارا کام نہیں ہے. ایک برہمن اپنے بچے کو بچپن سے سکھا رہا ہے ٹائم پاس کرنا یہ بے وقوف مسلمانوں کا کام ہے. یہ پتنگ میں کبھی ٹائم پاس کرتے ہیں, کبھی یہ کرکٹ میں ٹائم پاس کرتے ہیں, کبھی کسی اور چیز میں ٹائم پاس کرتے ہیں. عمر کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا, جوانی کا الگ سے سوال ہوگا. ایک قرآن کی آیت اور ایک میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. بہت ساری حدیثیں ہم نے نوٹ کی ہیں, سمجھنے کے لیے 2 باتیں کافی ہیں انشاءاللہ. 2 باتیں, وقت کی قلت کی بنیاد پر 2 باتیں کافی ہیں. آگے چل کر میں ایک حدیث تمہارے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کرتا ہے ایسے نوجوان پر جس میں سبوا نہیں ہے. جی کس کو یہ حدیث سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاتھ اٹھائیے. ایک کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. اچھا ایک دعا کیجئے, اللہ تعجب کرتا ہے کون اس حدیث پر عمل کریں گے. اب ہاتھ اٹھائیے. ارے اس میں تو اٹھاؤ نا جی. وہ پولیٹیکل لیڈر اٹھ کر تو اٹھتی, بیٹھ کر تو بیٹھتی, بھاگ کر تو بھاگتی, بیٹھ رہے تو بیٹھتی. یا نبی کی حدیث پر میں سوال کر رہا ہوں, اٹھاؤں کی نکو سچ کو تو اٹھاتا ہے 10 باری میں. ہاں ان اللہ لا يعجب من الشاب لیست له سبوا, رواہ الامام احمد. مسند احمد کی حدیث ہے. دوسری شواہد کی بنیاد پر اس حدیث کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے. عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ اس حدیث پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا زور سے بولو. اللہ یہاں کے بچے کو, بزرگ کو, نوجوان کو, میری ماں بہن کو اللہ اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وہ چیز مجھے اور آپ کو عطا فرمائے اللہ جس پر تعجب کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لا يعجب. کیا ہے سبوا؟ سبوا کس کو بولتے ہیں؟ میں نے حدیث بھی نوٹ کی. اور میں جب بھی مدینہ منورہ جاتا ہوں, بڑائی کے لیے نہیں بول رہا ہوں, وہاں ایک شیخ ہیں عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ, میں بہت چاہتا ہوں ان کو. عبد الرزاق بولو نام, عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ. مسجد نبوی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے, اس کے بعد جو چھتریاں لگی ہوئی ہیں, اس کے بعد پہلا ان کا درس ہے. عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ. سبحان اللہ. جو حدیث کی شرح کرتے ہیں وہیں پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہی پتہ چلتا ہے علم کیا ہے, کیا علم اللہ نے ان لوگوں کو نوازا ہے. ہمارے ایک ساتھی میرے ساتھ آئے, اللہ نے بڑی دولت دی ان کو. عمرے پر ہم دونوں گئے, وہاں بیٹھے, درس چل رہا تھا. انہوں نے کہا مجھے عربی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ذرا اس کا معنی کر کے آپ سمجھاؤ. مدینے میں مسجد نبوی کے اندر. سبحان اللہ. میں نے معنی جیسا بتایا, آنکھوں سے آنسو زاروں خطار جا رہے ہیں. انہوں نے ایک ہی جملہ کہا, واقعی ایسا درس میں نے زندگی میں نہیں سنا, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر سمجھ میں آئے گا تو مسجد نبوی کے اندر درس سننے کے لیے ہم انڈیا سے جائیں گے. بھئی سمجھ میں یہ بات. وہی عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہیں. کیا ہے معنی سبوا کا؟ اللہ مجھے پہلے میرے بچے کے لیے بھی دعا کرو, اللہ اسے عطا فرمائے. میں آپ کے بچوں کے لیے دعا کروں گا. دیکھو 10 باتیں بتانا ضروری نہیں ہے. حدیث کا ایک ٹکڑا اگر آپ یہاں سے لے کے چلے گئے, یہ سبوا یہی لے کر چلے گئے, میں سمجھتا ہوں میرا بنگلور سے آنا کامیاب ہے, تمہارا یہاں بیٹھنا کامیاب ہے. کیا معنی ہے سبوا کا؟ سبحان اللہ. اس دور میں, یہ جوانی کے دور میں, یہ خواہشات نفس کے دور میں, یہ فتنوں کے دور میں, یہ بگاڑ کے دور میں, یہ ویڈیو اور فلموں کے دور میں, یہ موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں, یہ بے پردگی اور بے حجابی کے دور میں, یہ نشیور چیزوں کے دور میں, یہ سود کی بازاری کے دور میں, اگر کوئی نوجوان اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لیتا ہے,
اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے, جذبات میں بہہ نہیں جاتا, گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا, ایسے نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے. آیا بھائی سمجھ میں؟ ارے بھائی آیا نہیں آیا؟ میں ذرا ایسے ہی ہوں, ذرا پوچھ کر چلنے والا آدمی ہوں میں. صرف جمعہ کا ایک خطبہ میرا ہوتا جب پوچھتا نہیں میں, اگر اس میں بھی ہوتی نا پرمیشن تو پوچھ لیتا اس میں بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ایسا نوجوان ہمیں بنائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے, وہ ہمارے اصل ہیرو ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہیرو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت سارے نوجوانوں کا ذکر میں نے نوٹ کیا ہے, وقت گھڑی دیکھ کر بات کر رہا ہوں. میرے وقت پر میں انشاءاللہ کرنٹ جاتا نہیں ویسا چلا جاؤں گا. کیسے؟ ابھی کرنٹ گیا تھا نہیں, ویسا جا کر جیسے ہی میرا وقت ہوگا میں بیٹھ جاؤں گا. جتنا وقت میرا باقی ہے ذرا غور سے سن لیجئے گا انشاءاللہ. قرآن میں کچھ نوجوانوں کا رب نے تذکرہ کیا ہے, قیامت کی صبح تک وہ نوجوان ہمارے لیے ہیرو ہیں, وہ ہمارے رول ماڈل ہے. اللہ ہمیں رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نوجوان ہے ابراہیم علیہ السلام. کون؟ اللہ نے قرآن میں ان کو نوجوان کہا, قالوا سمعنا فتى, انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے, یقال لہ ابراہیم, اس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے. میں صرف اتنی دعا کروں گا اللہ اس ابراہیم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو اللہ ہمیں رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے جسے اللہ نے قرآن میں نوجوان کہا. آگے آ جائیے, یوسف علیہ السلام. کون؟ قرآن میں اللہ نے انہیں نوجوان کہا. سبحان اللہ. یہ ہمارا آرٹیفیشل کلر, آرٹیفیشل میک اپ ہمارا, سبحان اللہ. جی ہاں, ہم کتنا وقت دیتے ہیں حجام شاپ میں, کیا بولتے ہیں, سالون میں جا کر کیا کیا ابھی شیخ نے اپنی دکنی زبان میں آپ کو اچھے انداز میں سمجھایا, کٹنگ کے اوپر, اپنے چہرے کے اوپر, تاکہ ہم اچھے لگیں, خوبصورت دکھیں. وہ یوسف علیہ السلام, سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لقد اعطی شطر الحسن, دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی. کتنی آدھی خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. کیا کنٹرول ہے اپنے جذبات پر, کیا کنٹرول ہے. اللہ وہ مجھے عطا فرمائے, اللہ آپ کو عطا فرمائے. 7 دروازے بند ہیں. وقت کی بہترین عورت, وقت کی بہترین عزیز مصر کے بیوی سامنے کھڑی ہوئی ہے اور بار بار یہ کہہ رہی ہے, قالت حیت لک. قرآن کا جملہ کیا ہے؟ حیت لک. اللہ, ہنسنے کی نہیں بات, ہنسنے کی نہیں بات. یہ ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی ہمارے اندر کنٹرول آ جائے نا, ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم کامیاب ہو جائیں گے. قالت حیت لک, سبحان اللہ. اور وہ بند دروازوں میں وہ نوجوان, اللہ ویسا نوجوان مجھے اور آپ کو بنائے, وہ جذبات پہ کنٹرول کرنے والا نوجوان. حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے لفظ نکلتا ہے, قال معاذ اللہ. کیا لفظ, کیا لفظ؟ یہ تو لے کے جاؤ. سامنے عورت کھڑی ہے, 7 دروازے بند ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. زنا کر سکتے ہیں, سبحان اللہ, منہ کالا کر سکتے ہیں, نفس کو کھو سکتے ہیں, لیکن حضرت یوسف جس نوجوان کو قرآن نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, جب اپنی کھری جوانی کو پہنچے تو قال معاذ اللہ. کیا کہا انہوں نے؟ کیا معنی ہے اس جملے کا جو حضرت یوسف نے بند کمرے میں کہا؟ کیا معنی ہے بھی اردو میں اس کا؟ قال معاذ اللہ. کیا چلیے میں ہی بول دیتا ہوں, شاید وقت اس میں گزر جائے گا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, میں کیسے یہ گناہ کروں. اللہ ساری زندگی اللہ وہ پاک دامنی ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہماری بچیوں کو عطا فرمائے. نوجوان کا جب ذکر آتا ہے تو صرف مرد بچے نہیں, میرے سامنے لڑکیاں بھی موجود ہیں, بچیاں بھی موجود ہیں, جو خاص طور سے ہماری آنکھ نہیں ہمارا دل روتا ہے, ہماری آنکھ نہیں ہمارا دل روتا ہے جب اسکارف پہن کر ایک بچی کسی غیر کے ساتھ اپنا منہ کالا کر کر بھاگ جاتی ہے اور رجسٹرار آفس کے اندر اس کی فوٹو لگ جاتی ہے اور 1 مہینے تک وہ فوٹو لگی رہتی ہے. سارے لوگ روتے ہیں اسے دیکھ کر. اللہ میری بچیوں کو امہات المومنین جیسا بنائے, اللہ انہیں اپنی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں. اور کچھ نوجوان ہیں, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, اصحاب کہف انہیں کہتے ہیں. آج ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. میں نے میری تقریر شروع کرنے کے لیے انہی نوجوانوں کا تذکرہ تمہارے سامنے کہا, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ایک بات میرے نوجوان ساتھیوں, ایک جملہ میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا تمہارے حوالے کرتا ہوں. یہ جملہ اس مجلس سے لے کر جائیں انشاءاللہ, انشاءاللہ لے کر جائیں گے. کون کون اس میں جوان ہیں بھائی؟
बूढ़े भी हाथ उठा सकते हैं। जी हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला गौर से सुनो, कितनी बड़ी खुशखबरी है। देखो, अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह का एक जुमला है, मेरे दिल के बड़े करीब है। इन्नहुम फितियतुन, एक कुछ नौजवान थे, वक्त का बादशाह दिकियानूस था, उसके खिलाफ खड़े हो गए, कहा ये तू कर रहा गलत है। तौहीद पर जम गए, गार में जाकर सुभान अल्लाह 300 साल से ज्यादा गार में रह गए। उनके बारे में कुरान ये कहता है, इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो कुछ नौजवान थे, अपने रब पर ईमान लेकर आए, हमने उनकी हिदायत में और मजीद इजाफा कर दिया। सुभान अल्लाह। अब आगे का जो जुमला है ना, हो सके तो मेरे साथ पढ़ो वो जुमला इंशाअल्लाह। कौन इस जुमले को लिख के रखेंगे? पहले तुम्हें तकरीर ख़त्म कर को निकलो यहाँ से। जी, लिखाती कहते, पढ़ाती कहते, हाथ उठाती कहते, क्या एज होगा ना इनका। जी, कौन लिखेंगे भाई इस जुमले को? सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें लिखने की तौफीक अता फरमाए। मैं हमेशा बोलता जुमा के खुतबे में, देखो ये 4 सफ़े हैं और ये 4 सफ़े हैं, 8 सफ़े मैंने नोट किए हैं। कितने? 8 सफ़े मैं आधा घंटा पौना घंटा बोलने के लिए नोट करके लाया हूं। ये 8 सफ़हात में से अगर आप एक हदीस जुमा में, मैं बोलता हूं अक्सर, एक हदीस जुमा सुनने के बाद जाकर अगर कोई नौजवान एक जुमा कॉपी पे लिख दे, 200 पेज की कॉपी, और कॉपी का टॉपिक क्या है? जुमा। क्या टॉपिक है? जुमा। हाँ, आज एक हदीस मैंने आधे घंटे के जुमा में, पौने घंटे के जुमा में मैंने एक हदीस नोट की, आकर उसे लिख के रख ले। सुभान अल्लाह। नंबर चाहिए, हदीस का एड्रेस चाहिए, जुमा के बाद इमाम साहब से भी मिल ले और मिलकर सही एड्रेस लेकर लिख ले। एक महीने में कितने जुमा आते हैं? सुभान अल्लाह। एक साल में कितने? 14 महीने हैं, 15 महीने हैं? माशाअल्लाह है मेरे साथ। जी हाँ, कितने महीने हैं? 12। 12 4 कितने भाई? 12 4 कितने? क्या हिसाब है देखो जी, सुभान अल्लाह। 12 4 कितने हैं? 40 पर 8, कभी कभी 5 जुमा भी आ जाते हैं। आप 50 रख लीजिए, साल में 50 हदीसें आपने लिख के रखी। अगर आप 10 साल लिख के रखेंगे तो कितनी हदीसें हो जाएंगी? कितनी हदीसें हो जाएंगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मरते वक्त बेटे को बोलते नहीं, देख बेटा ये प्रॉपर्टी बड़ी मुश्किल से खरीदा मैं, देख ये बेचना नहीं, अच्छा रख ले, अपने काम आते, देख बहुत रेट इसका बढ़ता है। मर के बाद बेटा बाप की किताब खोल के देखे, ये मेरा बाप है, जुमा की हदीसें लिखा करता था और 500 हदीसें मेरे बाप ने जुमा सुन सुनकर 10 साल में लिख के रखा है। मेरे भाइयों, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी एक तरफ हो जाएगी और ये जुमा की हदीसें एक तरफ हो जाएगी। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आए सुने गए, आए सुने गए। आज उनका अच्छा नहीं था, इन्हों बड़ा अच्छा बोले। आज उन्हों जरा नमक ज्यादा था, इनका नमक जरा बढ़ गया था, इनका मसाला। ये हमारी तकरीरें सुनने का अंदाज है मेरे भाइयों, जरा भी हम अपने ऊपर असर नहीं लेते। ये जुमला सुनो, मेरे दिल के कितने करीब है जी। जुमला है इब्न कसीर रहमहुल्लाह का, हुमुश शबाब व हुम अक़बलु लिल हक़ व अहदा लिस्सबील मिनश शुयूख़ वलिहाज़ा कान अक्सरुल मुस्तजीबीन लिल्लाहि तआला व लिरसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबाबा। आपने हाथ, 1 2 3 बच्चों ने हाथ उठाया यहाँ, हम ये लिख के रखेंगे। सुभान अल्लाह। पूरी तारीख इस जुमले में बयान कर दी गई है, सारी तारीख इस जुमले में। क्या तारीख है? कहते हैं जो नौजवान होते हैं वो हक को कबूल करने में हमेशा बड़े लोगों से आगे रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो परवाह नहीं करते दुनिया की, वो दुनिया की परवाह नहीं करते। जी हाँ, वालिद किधर जा रहे हैं, दादा किधर जा रहे हैं, नहीं परवाह करते। अगर उनके सामने हक आ गया, इब्ने कसीर कहते हैं रहमहुल्लाह, वो हक को कबूल करने में सबसे आगे। उसके बाद का जुमला मेरे भाइयों जरूर इसे लिख के रखो, कान अक्सरुल मुस्तजीबीन। बोलो मेरे साथ, बोली साहब क्या जी? वो जी कोई बड़े शेख मुझे बुला रहे हैं जी। बोलो शेख साहब क्या बात है? क्या भी नहीं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं जी। बोलो मेरे साथ, कान अक्सरुल मुस्तजीबीन लिल्लाहि व लिरसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबाबा। अल्लाहु अकबर। ये दुनिया की तारीख है, ज्यादातर अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानने वाले, ज्यादातर जल्दी कबूल करने वाले ये नौजवान रहे हैं। सारी दुनिया की तारीख है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे बारे में कुरान और हदीस में ये बातें बताई गई हैं। अब एक दूसरा इसका पहलू है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के ताल्लुक से जो तवज्जो दी है, मैं कुछ बातें उस पर बोलकर आखिरी पैगाम के साथ अपनी बात में ख़त्म कर लूँगा इंशाअल्लाह। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं इसके लिए मुताला कर रहा था।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی مجلس میں آپ اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اپنے اطراف بٹھاتے. ایک میں ہوم ورک دیتا ہوں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ہمیشہ جو لوگ بیٹھا کرتے تھے اس میں سے 4 عبداللہ تھے. کون جی؟ 4 عبداللہ. میں یہاں نہیں پوچھوں گا وقت کی قلت کی بنیاد پر کون ہیں وہ 4 عبداللہ. آپ جا کر دیکھیں وہ عبداللہ کو ہمیشہ اطراف میں, بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے, اور بڑی عزت سے بٹھاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے دی, ان کے اوپر آپ نے توجہ کیسے فرمائی. میں بزرگوں سے, علماء کرام سے, جو قوم کے بڑے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں, ہمارے نوجوانوں کے اندر اگر کوئی خوبی دیکھتے ہیں آپ ان کی تعریف کیجئے اور ان کو وہ مقام دیجئے. انشاءاللہ انشاءاللہ. میں صحیح حدیث ایک تمہارے سامنے کہتا ہوں, کتنی بڑی کتنی اچھی حدیث ہے. دیکھو, ایک نوجوان تھے جن کی عمر بڑی چھوٹی تھی, آج ماشاءاللہ ان کے نام سے مدرسے چل رہے ہیں, لوگوں میں یہ نام عام ہو گیا ہے. سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت سالم. ایک سالم ایک نوجوان کا نام ہے. کیا نام؟ سالم ایک نوجوان کا نام ہے. یہ نبی کی عادت تھی, اللہ کے رسول کی عادت تھی. میں گزارش کرتا ہوں مسجد کے ذمہ داروں سے, پریکٹیکل بات کریں گے ادھر ادھر کی نہیں, مسجد کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے, خاص طور سے شہر کے اندر اگر کوئی مسجد ذرا بڑی بنانی ہے, آج کے زمانے میں 5 کروڑ سے کم میں مسجد نہیں بنتی ہے. 10 کروڑ کی مسجدیں ہیں, 15 20 30 کروڑ کی مسجدیں ہیں. میں مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمیشہ مسجد کے دروازے کھلے رکھیے. اور ہاں, اگر کوئی نوجوان اچھے نمبر لے کر آتا ہے, ہمارا پروگرام تھا, شیخ بھی موجود تھے, مدھوگیری کے اندر ایک نوجوان کو میرے سامنے لایا گیا, دڈبلاپور کا نوجوان ہے. شیخ یہ بچہ اس سال +2 میں کچھ نمبر لے کر آیا. کتنے نمبر بھائی, کتنے نمبر؟ سبحان اللہ. کہا 99.7. کتنے نمبر؟ وہ ایک بھی چھوڑا نہیں, اس میں بھی گھسیٹ لیا ذرا. 99.7. میرا دل باغ باغ ہو گیا جی. ضرورت ہے نا, مارنا چاہتے ہو نا سامنے والے کو, علم سے مارو, علم سے مارو. آج یہ مٹھی بھر قوم سارے لوگوں کے بیچ میں ہے, اطراف سے سارے مسلمان ہیں. کسی زمانے میں مسلمانوں نے کہا ہم تھوکیں گے تو یہ ڈوب جائے گا. کیا کہا تھا؟ اب یہی تھوک تھوک کے مار رہا ہے ان کو جی. یہ غرور, ہم سارے مل کے اگر تھوکیں گے یہ ڈوب کے مر جائے گا. آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں, نوجوانوں کچھ کرنا چاہتے ہو نا, میں بتاؤں گا یہ نوجوان کا قصہ. یہ بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. اسرائیل جو کنٹری ہے نہیں, ابھی اللہ سے میری دعا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے, اللہ اسے. اور ایک چیز ہے میرے بھائیوں, اگر یہ بچوں کو مار رہے ہیں, اگر یہ عورتوں کو مار رہے ہیں, تعجب کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے نبیوں کو مارا ہے. جو قوم نبیوں کو مار سکتی ہے وہ کس کو بھی مار سکتی ہے. قرآن بار بار کہتا کانوا یقتلون الانبیاء کانوا یقتلون النبیین. ایک چیز جو میرے آج کے عنوان سے تعلق رکھتی ہے, غور سے سننا انشاءاللہ, غور سے سننا اس چیز کو. جب اسرائیل بنایا گیا سارے لوگ مال جمع کیے جی. آج مسلمانوں میں اس کی کمی ہے. میں حدیثیں تو بتاؤں گا تمہارے سامنے, مگر ایک ریالٹی تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں. ساری عورتوں نے اپنا زیور ڈالا, لوگوں نے اپنا مال ڈالا, پیسہ ڈالا, لا کر ان کے عالم کے سامنے رکھ دیے. آپ ہماری جو ویلنگ وال ہے, دیوار گریا, اس کے سامنے کھڑ کر یہ ڈولتے ہیں. ایک دیوار ہے, جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے, وہ اپنا ایک ٹیمپل ہے, تھرڈ ٹیمپل, وہ توڑ دیا گیا ہے, اس کی ایک دیوار باقی ہے, اسے کھڑ کر بڑی مقدس نگاہوں سے دیکھتے ہیں. سب نے کہا اس دیوار کو توڑ کر سونے کی بنا دیجیے. کیا کہا؟ اے مسلمان قوم, ہوش کے ناخن لے اور غور سے سنیے. اس دیوار کو توڑ کر سونے کا بنا دیجیے. عورتوں نے زیور ڈالے, مردوں نے اپنا مال ڈالا. اس عالم نے ایک اچھی بات کہی, بے وقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو عبادت گاہوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں. عبادت گاہیں جتنی سادہ ہو اتنی بہتر ہے. اس پیسے کو علم میں لگاؤ, ایجوکیشن میں لگاؤ, یونیورسٹی میں لگاؤ. یاد رکھو ایک دن دنیا تمہاری قدموں میں ہوگی. سبحان اللہ. صحیح تھا جملہ اس کا؟ کچھ تو بولو. اس کا جملہ صحیح تھا. میں ایک سروے کیا صحیح لوگوں سے, شہر بنگلور کا. شہر, آپ ہنسیں گے, میں بولوں گا تو آپ مسکرائیں گے.
رمضان المبارک کے مہینے میں شہر بنگلور کے اندر ایک دن میں 5 کروڑ کے سموسے بکتے ہیں. کتنے؟ ہاں یہ تو سوئیں گے نہیں آپ. جی ہاں, ایک دن میں کتنے سموسے بکتے ہیں؟ زور سے بولو. 5 کروڑ کے انٹو 30 کروڑ سے کتنا ہو گیا؟ پورے مہینے میں کتنے بکے ہیں؟ ارے کچھ تو بولو جی. یہ وہ قوم ہے آج بھی 150 کروڑ روپے رمضان المبارک میں سموسوں پہ لٹاتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو آج بھی علم کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں بھاگتی ہے. کیسے تم اس کا مقابلہ کرو گے؟ علم ایک چیز ہے جس کے اندر آگے بڑھو. ابھی سنو وہ نوجوان کے بارے میں. 2 نوجوانوں کا تذکرہ کروں گا, بات آگے لے کر جاؤں گا. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت کی ہے بتا کر, مختصر وقت ہے میرا, اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. میں نے ہمارے کرناٹکا اور گوا کے جو ناظم صاحب ہیں ان سے درخواست کی, اس نوجوان کو جو 99.7 لے کر آیا ہے یا 25 لے کر آیا ہے, اسٹیج پر بلائیے. یہ مستحق ہے اس بات کا, سارے لوگوں کے سامنے اس کی گل پوشی کی جائے, اسے شال اڑایا جائے اور اسے نقد ایک انعام دیا جائے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا, میری بات کو عزت دیتے ہوئے انہوں نے وہ نوجوان کو اسٹیج پر بلایا. میں چاہتا ہوں ایسے سارے نوجوان, ایسی ساری بچیاں جو دنیاوی تعلیم کے اندر بھی آگے بڑھ رہی ہیں, مسجد کے ذمہ داروں تمہاری یہ ذمہ داری ہے, مسجد میں وہ بچوں کو بلاؤ, 10 بچوں کے سامنے اس کی ہمت افزائی کرو. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک اور چیز بھی بتا دوں میں, سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ سینہ تمہارا بھی اور میرا بھی. سبحان اللہ. ہمارے کرناٹکا کا ایک بچہ مکے کو جا رہا ہے, مکے کے حفظ کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہے. ساری دنیا میں اللہ اکبر 2nd رینک آتا ہے, ساری دنیا میں 2nd رینک آتا ہے. اے نوجوانوں, ہمیں وہ بچہ بھی چاہیے اور یہ بچہ بھی چاہیے. ہمیں 99.7 لینے والا بھی چاہیے, اور پوری دنیا میں جا کر مکہ مکرمہ میں حفظ کمپٹیشن کے اندر 2nd رینک آنے والا بھی چاہیے. اس بچے کا نام ہے جو 2nd رینک آیا, اللہ جزائے خیر دے آپ کو, بارک اللہ فیکم, اللہ خیر و برکت دے آپ کو. ابراہیم شاہ بندر. کیا نام؟ کیا نام ہے؟ ابراہیم شاہ بندر. اور یہ بھی میں بتا دوں, وہ ایک اسکول کا بچہ ہے. سبحان اللہ. اسکول میں اس نے حفظ کیا ہے. اسکول چلانے والے حضرات سبحان اللہ, ایک اسکول میں اس نے حفظ کیا ہے, اور اتنا معیاری حفظ ہے اس کا کہ مکے میں جا کر سبحان اللہ. میں آج کی مثالیں دیتا ہوں, آج کی مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ آگے بڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو اطراف بٹھاتے تھے. حدیث یہ ہے, ایک ہی حدیث بولوں گا, پھر نبی کا طریقہ بول کر کیسے کیا کریں گے تو انشاءاللہ آج کے مسئلے حل ہوں گے. نوجوانوں کو کچھ پیغامات دے کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ بھائیو, انشاءاللہ. جی ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی مجلس میں نوجوان بچوں کو بٹھاتے تھے اپنے اطراف. ایک دن ایسا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھائے ہیں, آپ کو دودھ لا کر دیا گیا. جانتے نہیں حدیث؟ حدیث جانتے نہیں؟ سبحان اللہ. آج کے موقع پر وہ حدیث ذرا یاد کر لیجئے گا. اُتِیَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب فشرب منہ وعن یمینہ غلام وعن یسارہ اشیاخ. اللہ, حدیث کے الفاظ کیا پیارے ہیں. آپ کے سیدھے طرف ایک بچہ بیٹھا ہے, اس کی عمر کتنی تھی معلوم؟ قد بلغ الحلم, ابھی وہ بالغ نہیں ہوا تھا, 12-13 سال کا بچہ. قد بلغ الحلم, یہ اتنا ہی عمر کا بچہ ہے. اور آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ابو بکر بیٹھے ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. نبی کے اخلاق, نوجوانوں کی اہمیت, نوجوانوں کی تربیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے, سنو جی ذمہ دار حضرات سنو, اللہ کے رسول چاہتے تو بغیر پوچھے کہ وہ بچے کو بڑے لوگوں کو دودھ دے سکتے تھے. نبی پرمیشن مانگ رہے ہیں, اللہ کے رسول وہ بچے سے پوچھ رہے ہیں کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو؟ سنت تو یہ ہے کہ میں دودھ پینے کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف دوں, اگر تم اجازت دو گے تو میں یہ بڑے لوگوں کو دے دوں. اللہ اکبر, قربان جائے, قربان جائے. اگر بچے تمہارے علماء کے ساتھ رہیں گے, مسجد کے مؤذن کے ساتھ رہیں گے, مسجد کے امام کے ساتھ رہیں گے, تمہارے بچے نمازی بنیں گے انشاءاللہ. اللہ گواہ ہے, میرا رب گواہ ہے. شیخ کے بھی شاگرد ہوں گے, میرے بھی بے شمار شاگرد ہیں. جی, جب بھی میں یاد کرتا ہوں میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. ایک شاگرد ایسا بھی ہے جو امریکہ میں گیا, ماشاءاللہ امریکہ میں MD میں پورے امریکہ کو پہلے نمبر پر آیا.
नहीं समझ में आई बात समझ में नहीं है। यहाँ से MBBS किया, अमेरिका फ्री सीट मिली, वहाँ MD किया, पूरे अमेरिका को अभी का जो है अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए, जो सदर है, उसने लेटर लिखकर एक मस्जिद रहमानी के नौजवान को उसने लेटर लिखकर शुक्रिया अदा किया, कोविड में तेरा काम बड़ा लाजवाब था, इसलिए अमेरिका का सदर तेरा शुक्रिया अदा करता है। हम चाहते हैं ऐसे नौजवान, हम चाहते हैं ऐसे नौजवान। और ये कब बनेंगे? जब इनको आप लेकर आगे चलोगे जैसे नबी लेकर चलते थे। वो बच्चे ने क्या जवाब दिया मालूम? नहीं, मैं परमिशन नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल को सब जानते हैं, हदीस किसी से ये हदीस मख्फी नहीं है। और बच्चे का जो जुमला है, सुभान अल्लाह, बच्चे ने जो कहा, जहां से ऐ मेरे नबी तुम्हारे होंठ लगे हैं वो मेरा हक है, वो मैं अबू बकर को कैसे दे दूं? मैं उस जगह से होंठ लगाकर मैं दूध पीना चाहता हूं जहां मोहब्बत रसूल है, वहां दूसरी तरफ ये भी है। ऐसे नौजवानों को नबी साथ में लेकर चलते। 18 साल उम्र, कितनी उम्र? या बाज़ रिवायतों में 20 साल। नाम है उसामा। इधर रहो मेरे साथ, एक जगह दूसरी दो मजलिसें मत करो, मेरे साथ रहो। नाम है उसामा। क्या नाम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम की जंग के लिए, ग़ज़वी रोम, रोम की जंग के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अमीर बना दिया। कितनी उम्र? उम्र कितनी? सुनो जी, कितनी उम्र है? अब भी मेरा बच्चा खेलने की उम्र का है हजरत। क्या जी? बोले तो 20 साल। जी 18 साल है या 20 साल की उम्र है। और उनकी मातहती में अबू उबैदा भी है, उनकी मातहती में हजरत उमर भी है। नबी ने देखा इस नौजवान के अंदर ये काबिलियत है, ये कौम को लीड कर सकता है। अल्लाह के रसूल ने वो मकाम अता फरमाया। मैं आपको बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, वक्त नहीं है, वक्त ऐसे मकाम पर हमको लाकर खड़ा किया है, मैं बातें बता भी नहीं सकता, आप सुन भी नहीं सकते। ज़बरदस्ती से रोक कर बैठो जी, मुझे बोलना अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैं इतना कहूँगा, कई हदीसें ऐसी आती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को समझाने के लिए कभी किसी नौजवान का कंधा पकड़ के समझा रहे, कभी किसी नौजवान की हथेली को अपने हथेलियों के बीच में रखकर समझा रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल से इतना रहम, नौजवानों को समझाना, नौजवानों को आगे बढ़ाना, यही नतीजा था मेरे भाई। सुभान अल्लाह, आपको बता दूं, मैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद 5 नौजवान हैं तो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले। क्या बोला मैं? आखिरी जुमला, मेरा आखिरी जुमला क्या है भाई? आपसे मैं पूछ के गलती कैसे करूंगा भाई? ये मेरे मुखातब हैं जी। क्या मेरा आखिरी जुमला है? हजरत अबू हुरैरा के बाद यही नौजवान, यही 17 साल के, ये 15 साल के, यही नौजवान 5 नौजवान हैं जो सारी दुनिया में नतीजा ये निकला अबू हुरैरा के बाद सबसे बड़े मुहद्दिस हैं। वो 5 नौजवानों का नाम नहीं बोलूंगा इसलिए कि बड़े लोग हैं ना, ढूंढो जाकर। ढूंढेंगे? अरे ढूंढेंगे या बोल दूं? जी आखिरी में बोलता हूँ इंशाल्लाह। शेख का सदारती खिताब होगा उसके बाद बोलता हूँ। एक बार मैं दर्स दे रहा था मस्जिद रहमानी में, एक साहब जाते जाते आके दर्स में बैठ गए। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में 4 सहाबा उतरे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में 4 सहाबा उतरे थे। दर्स मैंने वहाँ बंद कर दिया। कहा वो सहाबा कौन थे कल बोलूँगा। वो बेचारे 14-15 किलोमीटर जाने वाले थे, वो वापस दोबारा वो ज़माने में इंटरनेट इतना आम नहीं था, 15 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। जी हाँ, वापस वो 4 सहाबा का नाम सुनने के लिए, ये तड़प है, इसको क्या बोलते हैं? तड़प है ये। नाम सुनने के लिए फिर 15 किलोमीटर आए, दर्स सुने। दर्स के बाद मेरे पास आए, कहा शेख सिर्फ वो 4 नाम सुनने के लिए मैं वापस आया हूं, तुम्हारे अंदर इल्म की तड़प होनी चाहिए। वो 5 सहाबा का नाम ढूंढो, इंशाअल्लाह ढूंढोगे। अल्लाह हमें ढूंढने की तौफीक अता फरमाए। आज करना क्या है, आज के मसले में आ जाते हैं। आज भी मेरे भाइयों, अगर हम मुआशरे को सही करना चाहते हैं, ये पैगाम है, इस पैगाम के साथ अपने वक्त की पाबंदी करते हुए, तकरीबन मेरा वक्त एक 4-5 मिनट का रह गया है, मैं अपनी बात को इंशाअल्लाह ख़त्म करता हूँ। ठीक है, मैं अपने वक्त की पाबंदी करते हुए मैं अपनी बात इंशाअल्लाह ख़त्म करता हूँ एक पैगाम के साथ। आज भी जैसे नबी ने तरबियत की, वो मुआशरा सबसे अच्छा बना। मेरे पास वक्त नहीं है कौन क्या क्या बना आपको बताने के लिए, लेकिन कुछ नाम दिमाग में रख लीजिए। छोटी उम्र में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा हिब्रु हाज़िहिल उम्मा बने। क्या बने? पूरे थक गए बहनों,
शेख आप आ जाओ वापस, वो जुलाब का वाक़या बोलो इनको, पूरे जाग जाते हैं ना जी। मैं तो 4-5 दिनों तक उसे याद कर करके हंसता रहूँगा जी। देखो तुम्हारा डायलॉग मारा तो सब हंस रहे, सुभान अल्लाह जी। छोटी उम्र में इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा हिब्र हाज़िल उम्मा बन गए, बड़ा नाम है ये, हिब्र मुफस्सिर कुरान बन गए, उम्मत का आलिम। अगर किसी को ये टाइटल दिया गया है वो इब्न अब्बास हैं। कौन? इब्न अब्बास। छोटी उम्र में अबू उबैदा बिन जर्राह अमीन हाज़िल उम्मा बन गए। उम्मत का अमीन अगर कोई है, सुभान अल्लाह, छोटी उम्र में वो अबू उबैदा बिन जर्राह हैं। आलमुहुम बिल हलाल वल हराम, सारी उम्मत में सबसे ज्यादा हलाल और हराम का इल्म रखने वाले छोटी उम्र में एक सहाबी बने, नाम है मुआज इब्न जबल। क्या नाम? मुआज। बोलता जाऊं बात आगे आती जाएगी। ये नबी की तरबियत का नतीजा है, सुभान अल्लाह, कि नौजवान बनते गए। आज भी अगर हमें हमारे मुआशरे को सही करना है, हमारे नौजवानों को सही करना है, क्या तरीका है सही करने का? उंगलियों पर गिनाता हूं। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली चीज, पहले नंबर पर मैं ये रखता हूं, दुआ मांगे इंशाअल्लाह। क्या करें? क्या करें भाई? दुआ मांगे। एक हदीस गौर से सुन लो इसे। मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले पूछ लेता हूं, नबी की बात पर यकीन है? जरा जोर से बोलो, है ना? गौर से सुनो इस हदीस को। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कबूल होने में कोई शक नहीं है। अल्लाह के रसूल का जुमला। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कबूल होने में कोई शक नहीं है। सुभान अल्लाह। 3 भी नहीं बोलूंगा, एक बोलता हूं। दअवतुल वालिद लिवलदिही, दअवतुल वालिद लिवलदिही, वालिद की दुआ वलद के लिए, बाप की दुआ बेटे के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, तशहुद में आप बैठे हैं, अत्तहियातु लिल्लाह हो गया आपका, दरूद आपने पढ़ लिया, उसके बाद की दुआ भी आपने पढ़ ली, इमाम साहब सलाम नहीं फेर रहे हैं। ऐसा होता है कभी? होता है? वो नहीं होता है? होता है भाई। मेरी पूरी तकरीर में शेख ये इत्ता लग जाती है। देखो ये तशहुद का जो बोले हजरत बड़ा अच्छा बोले जी, अब तक हमें सुने नहीं थे, ये काम भी सुने रहती, सोगे रहती जी। आखिरी में इमाम साहब सलाम नहीं फेर रहे, मेरा अत्तहियात हो गया, मेरा दरूद हो गया, मेरी दुआएं हो गई। हदीस बुखारी की सुन लो, फल्युखय्यिर मा शित, ये जुमला हदीस का है, बुखारी का है। तुम जो चाहे उस वक्त दुआ करो। अल्लाह अकबर। सलाम फेरने से पहले जो टाइम तुम्हें मिल रहा है, नबी ने कहा वो दुआ कबूल होने का टाइम है। ज्यादातर उलमा कहते हैं दुबर सला से मुराद नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होने का टाइम है। ज्यादातर उलमा यही कहते हैं ये सलाम फेरने से पहले है। आपकी दुआएं खत्म हो गई, इमाम साहब खत्म नहीं किए। सारे वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूं, सारी उम्महातुल मोमिनीन से मैं गुजारिश करता हूं, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरे बच्चे को सहाबा की तरह बना। करेंगे? अल्लाह मेरे बच्चे को मुसाब बिन उमैर की तरह बना, अल्लाह मेरे बच्चे को खालिद इब्न वलीद की तरह बना, अल्लाह मेरे बच्चे को नाम ले लेके दुआ मांगो, अल्लाह मेरी बच्ची को फातिमा की तरह बना, अल्लाह मेरी बच्ची को आयशा की तरह बना। यह दुआ कबूल होने का टाइम है। सबसे पहली चीज जो मिल रही है, दुआएं मांगो। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल ने फरमाया तकदीर को दुआ बदल सकती है। मैं इस मौके पर दुआ करता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल वो गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मासूमों की मदद फरमाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल वो बेवाओं की मदद फरमाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल वो छोटे छोटे नन्हे बच्चों की हिफाजत फरमाए। गलती किसी और ने की, सज़ा किसी और को मिल रही है, अल्लाह ताला ये मासूमों की जानों की, मालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इससे बड़ा तोहफा दुनिया में नहीं दे सकता। ये पहला काम है। नौजवानों के लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। दूसरा काम जो करने का है, जी हाँ, वो काम ये है। शेख मेरा वक्त हो गया भाई, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, तुम्हें है करके वहाँ से बोल रही, अजीब परेशानी है। 2 मिनट बोल रही, देखो अब ज़्यादा बोले तो उठा को बिठा डालती, बैठ जाओ तुम्हें यहाँ करो जी। दूसरा काम है, तरबियत जवानी में नहीं होती, नहीं होती जी तरबियत जवानी में। हज़रत बच्चे को समझाओ, हज़रत बच्ची को समझाओ, हज़रत सर पटक पटक को भी तकरीर करेंगे ना, तरबियत नहीं होती। तरबियत का टाइम बचपन है। कहाँ है?
ایک جھاڑ ہے نا, تمہارے سے بہتر کون سمجھتا ہے. ایک درخت ہے, دیکھو آگے پیچھے ٹیڑھا میڑا جا رہا ہے, وہ شروع میں اگر اسے سیدھا کر لیا جائے وہ سیدھا ہو جائے گا. ایک ٹائم ایسا آئے گا اس کے بعد وہ سیدھا نہیں ہوگا, ایک دم سخت ہو جائے گا. ایک ہی چیز ہے, اسے کاٹنا پڑے گا. ہمارے ماں باپ کیا کرتے, گھر کا سارا ماحول خراب. سب سے پہلے میری مائیں بہنیں آپ سے میری گزارش ہے, جی ہاں, اولاد اگر بگڑ رہی ہیں پہلا کردار ماں کا ہے. ماں نے اپنا حق ادا نہیں کیا, ماں نے اپنا حق ادا نہیں کیا. اگر مائیں گھر کی نیک ہیں, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, کسی گھر میں اگر ماں تہجد گزار ہے, ماں اگر نمازی ہے, بچے خود بخود نماز پڑھیں گے. ماں سیریلوں میں ہے, ماں فلموں میں ہے, اور ماں چاہتی ہے میرا بچہ امام بخاری بن جائے, یہ خواب غفلت سے بڑھ کر نہیں ہے. بچپن میں تربیت کریں. کب جی؟ بچپن میں. وقت ہو چکا ہے, گزشتہ سال بھی ایسے ہی ہوا, اس سال بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ موضوع آج بھی میں سمجھتا ہوں ادھورا ہی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو امت کا خزانہ بنائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو, جیسے ابھی مجھ سے پہلے شیخ نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی سیرت کو اوڑھنا بچھونا بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 10-20 جگہ ایک نوجوان کی مثال میں نے دی ہے, آپ کے پاس بھی شاید میں نے دی تھی, اس لیے اشارہ کر دیتا ہوں. امریکہ میں ایک نوجوان کو دیکھ کر ایک یہودی نے کہا تھا, سبحان اللہ, جو کمپنی کا اونر تھا, میں اس کو دیکھنے سے پہلے I was hating Islam and Muslim. اس نوجوان کے اخلاق, اس کا کردار, اس کی امانت کو دیکھنے کے بعد right now I salute Islam and Muslim. اللہ ایسے اخلاق اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں جن بھائیوں نے اس جلسے کو ارینج کیا ہے, اس کے پیچھے محنت کی ہے, تھوڑا بہت ہمیں بھی اندازہ ہے اتنا جلسہ کرنے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے, ذرا ہمیں اندازہ ہے. میں اللہ سے دل سے دعا کرتا ہوں, اللہ وہ بھائیوں کو, وہ بزرگوں کو, وہ ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ دنیاوی تکالیف اللہ ان کی دور فرمائے, اللہ آخرت کی تکلیفیں دور فرمائے, اللہ دنیا آخرت میں اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.